اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں ابتدائی طور پہ ایک صوفیاء کا بڑا متقد ہوں، عقیدت مند ہوں، صوفیاء کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہوں۔ وہ میری زیادہ تر یہ سپیچ ہیں، یہ کلپس ہیں، یہ زیادہ صوفیاء کرام کے بارے میں بھی ہیں، اور میں اپنی ان کلپس کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے ناظرین کو میں انشاءاللہ مستفید کرتا رہوں گا۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے بیدار کیا، کس نے ان کو طریقت کی راستے پر ڈالا۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قدور شخصیت ہیں، بہت بڑے یہ ایک مفکر ہیں۔ ان کی 3 کتب، یہ 3 جلدیں جو کہ مثنوی معنوی کے عنوان سے میرے پاس آج سے تقریباً 32-33 سال پرانی میرے پاس ہیں۔ میں ان کا باقاعدہ مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق بھی دی ہے کہ اب میں اس پر باقاعدہ ایک شرح لکھ رہا ہوں، وہ بھی شعری اور مثنوی کی ترتیب میں لکھ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں تقریباً 400 رات میں اس کی تحریر کر چکا ہوں۔ یہ سب میرے اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صوفی کے کلام کو سمجھنے کے لیے صوفی ہونا لازمی ہے۔ پڑھنا اور چیز ہے، پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ صرف اس کا پڑھ کر صرف یہ کہہ رہا کہ میں نے یہ پڑھ لیا، طوطے والا پڑھ لینا، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام صرف یہ ہے اس کی روح کو سمجھنا، اس کے باطن تک اترنا، اس کی گہرائی تک اترنا۔ تو یہ وہی جا سکتا ہے جس انسان کا شعور، جس کا ادراک، جس کی بصیرت روشن ہو۔ مگر اگر یہ چیزیں روشن نہیں ہیں، شعور میں اندھیرا ہے، تو انسان صرف پڑھ تو سکتا ہے، اس کی گہرائی تک کبھی اتر نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ ناچیز، مجھے عاجز، مجھ فقیر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک توفیق بخشی، ہمت بخشی کہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر بہت ایک علمی کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کتاب کی صورت میں بھی یہ مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، جو کہ میری ایک بہت بڑی علمی کاوش ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے۔ ان کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیدار کیا۔ وہ کس طرح کیا؟ وہ ایسے ہے کہ ایک مرتبہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حوض کے کنارے پہ بیٹھے تھے۔ وہاں پر ایک میز تھا، میز کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جو کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، بہت ان پر محنت کی تھی، بہت ان پر مشقت کی تھی، اور ان کے خون پسینے سے لکھی ہوئی وہ تحریریں تھے۔ تو ادھر سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے بزرگ آئے گئے، جو کہ بڑے مذہوب تھے، پہنچے ہوئے انسان تھے، جن کو ہم شمس تبریز کہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر ان سے مولانا روم سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو دوستو بھائیوں، حضرت شاہ شمس تبریز کو بڑا جلال آ گیا۔ آپ نے وہ ان کی وہ کتابیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ اٹھا کر آپ نے وہ 7 پانی والے تالاب میں انڈیل دی۔ اب جب انڈیلی تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا، بڑا قلق ہوا، بڑا افسردہ ہوئے کہ میری زندگی بھر کی کمائی کو اس شخص نے، اس مذہوب، اس مولانا نے اس کو دریا بدھ کر دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے۔ ان کو بڑا دکھ ہوا۔ تو اس وقت شاہ شمس تبریز ایک بہا صوفی تھے، انہوں نے دوبارہ یہ غوث میں آپ اترے، ان کتابوں کو اٹھا کر پھر سامنے لایا۔ دیکھا یہ گیا کہ اس کا ایک ورقہ بھی گیلا نہیں ہوا تھا۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھے کہ حضرت بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے کہا میرے بھائی یہ وہ بات ہے جس کا تمہیں بھی علم نہیں ہے، یہ حال کی باتیں ہیں، حال کی۔ تو دوستو اسی لحاظ سے اس دن سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ شمس تبریز کے پیچھے ہو گئے، ان کے بارے میں جستجو ہو گئی، اور جو کچھ بھی انہوں نے لکھا اور مزید جو انہوں نے دریافت کیا
اس کے پسا پردہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی نظر کرم تھی اور ان کی توجہ تھی. ان کی توجہ کی وجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ یہ بہت بڑے قداور ولی اللہ بن گیا. میرے دوستوں بھائیوں، اس کا اعتراف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فارسی زبان شعر میں بھی کیا ہے. انہوں نے یہ لکھا: مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کہ جب تک وہ شمس تبریزی کا غلام نہیں ہوا مولانا روم وہ مولوی روم بنا ہی نہیں ہے، اس کو مرتبہ ملا ہی نہیں ہے. تو میں ان کا رات کو بھی ایک کلام کی تشریح لکھ رہا تھا، جس کے بعد میں مولانا یہ فرما رہے تھے کہ پیر کامل کی مثال ایک کمان کی طرح ہے اور مرید کی مثال ایک تیر کی طرح ہے. آپ دیکھیں کہ جس کمان ہے وہی تیر کو جب کھینچتے ہیں تو وہ تیر کو آگے بھیجتا ہے، نشانے پہ بھیجتا ہے. اگر کمان نہیں تو تیر بے بس ہے. اگر مرید کے ساتھ پیر نہیں ہے، مرید کی صحبت نہیں ہے، پیر کامل کی نظر کرم نہیں ہے، پیر کامل کی توجہ نہیں ہے، پیر کامل کا تصرف نہیں ہے، تو یہ سمجھو کہ مرید کچھ بھی نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.